بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین و ناظرین. سامعین اور ناظرین، آج کچھ تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. میرے پہلو میں ندیم قریشی صاحب موجود ہیں. ندیم صاحب، پہلے نظم کا تشریح اور ترجمہ جی سر جو وہ کرتے ہیں، تو کون سی نظم ہے، کون سے شاعر ہیں؟ جی سر، آج جو نویں جماعت کے جو نصاب میں شامل ہے وہ نظم کا نام ہے پیام لطیف رحمۃ نظم اللہ. ہوتا ہے نظم. ہاں جی، نظم کا نام ہے پیام لطیف. لطیف. اب پیام کا مطلب ہوتا ہے پیغام، میسج، پیغام. پیام لطیف یعنی بڑا خوبصورت پیغام، یہ بھی ہے اس کا مطلب. سر اس کے جو شاعر ہیں شیخ ایاز ہیں سر. شیخ ایاز جو ہے نا. شیخ ایاز شاعر ہیں. جی بالکل سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا پہلا شعر ہے سر، یہ حمدیہ نظم ہے. جی. تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم. اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے 99 تو جو ہے نا وہ مطلب ہے کنفرم ہے، جو عموماً قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے آغاز میں اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. جی جی. اور اینڈ پہ جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی جو ان کے صفاتی نام ہیں وہ مطلب ہوتے ہیں. تو یہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یا رحمان کہہ لیں مجھے، رحیم کہہ لیں، میرے سارے ہی نام اچھے ہیں. بے شک. له الاسماء الحسنى کا کہا گیا جی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ذات اول و تیری ذات اول آخر، یہ بھی دو نام ہیں اللہ کے. وہی اول، وہی وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ نعتیہ شعر ہے جی. وہ یعنی اول و آخر اس میں باندھا ہے، آخر بھی اللہ کی ذات ہے، اول بھی اللہ کی ذات ہے. تو اگلا مصرع کیا ہے؟ تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم. ہاں، قائم بھی، قائم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. ہم لوگ گر جاتے ہیں، ہم لوگ مر جاتے ہیں، ہم لوگ فنا ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں ہے نا کل من علیہ فان، کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ فنا ہونا ہے، ہر چیز میں فنا ہونا ہے، ہر چیز میں ختم ہو جانا ہے. دیکھیں نا، انسان آتا ہے دنیا میں، زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں ہمارے سامنے بنتی اور بگڑتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات قائم ہے، اللہ کی ذات موجود ہے. شروع سے آخر تک ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہی ذات باقی رہے گی. وہی اول ہے، وہی قدیم ہے، وہی پرانی. جب کچھ نہ تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. یہ دوسرا شعر ہے اس کا. تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم. ہاں. اچھا اب دیکھیں نا، اب کہتے ہیں جو مانگنا ہے نا وہ اللہ سے مانگنا. بے شک. اللہ کے در کی جو گدائی ہے نا، اس میں نہ کوئی بے عزتی ہے، اس میں نہ آپ کی عزت جاتی ہے. آپ دنیا کے کسی دنیا دار سے، کسی دنیا کے بندے سے مانگیں، وہ کہتے ہیں جا 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 بابا معاف کر، جا یار میرے کو ہے نہیں. آپ ادھار بھی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیوں میرا کان کھا رہے ہیں، میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی. وہ لیکن جب آپ اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں. یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اس لیے اللہ سے مانگیں، ہر تمنا جو ہے نا وہ اللہ سے وابستہ کریں. ہر تمنا دل کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب اس کا وقت لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، تو لکھ رکھی ہے. اگر آپ کے لیے وہ لکھ دی گئی ہے تو آپ کو لازمی ملے گی. اور اگر نہیں ملی، بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے اللہ بھی مجھے گاڑی دے دے، وہ اس کو نہیں ملتی، وہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں پہلے دن ہی بیٹھے اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اللہ وہی چیزیں دیتا ہے انسان کو جو اس کے لیے بہتر ہوں، چونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. جی آگے. تیسرا سر شعر ہے اس کا. کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ تو ہی علیم. کہتے ہیں توصیف کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ثنا. توصیف تعریف. کہتے ہیں جتنی بھی اللہ کی تعریف کر لیں وہ کم ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کر لیں وہ کم ہے. تو اللہ نے بھی قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ یہ سارے جو ہے نا وہ درخت وہ کلمے بن جائیں.
اور سارے سمندر اور دریا جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور اللہ کی صفات لکھنی شروع کر دیں تو وہ ختم نہیں ہوتی. اس سے بڑی اور کیا ہوتا ہے؟ وہ خالق خود کہہ رہا ہے. جی. تو انسان تو بہت کمزور ہے, انسان کی تو بیان ہی نہیں کر سکتا نا. اللہ کی صفات اتنی ہے, اللہ نے مطلب تھوڑا سا اشارتاً بتا دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو لا محدود ذات ہے, بے شک, لا مکان ذات ہے. تو وہ اگلا مصرع کیا؟ تو ہی اعلیٰ, تو ہی علیم. تو ہی اعلیٰ, تو ہی علیم. علیم. ہاں, اللہ تیرے سے اعلیٰ کوئی ذات نہیں. بے شک. انسانوں کو تو نے پیدا کیا ہے, حیوانوں کو, زمین کو, آسمان کو, کتنی خوبصورتیاں اللہ نے بنائی ہیں, تو پھر اعلیٰ تو ہوگا نا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو ناچیز ہیں, ہم تو مٹی ہیں, ہم تو خاک ہیں, اور تو ہی علیم ہے, اور تو جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں علیم بذات الصدور ہوں, میں جو سینے کے اندر راز ہے نا, جو کل کو بھی ہمارے خواہشیں آنی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہ اللہ علیم ہے, جاننے والا ہے. جی سر اس کا چوتھا شعر ہے, والی شش جہات جی واحد ذات رازق کائنات رب رحیم. اچھا, والی کا مطلب ہوتا ہے مالک, شش جہات کا مطلب ہے 6 سمتیں. 6 سمتیں اللہ نے بنائی ہیں. ایک دیکھیں نا, یہ میرے سامنے ہے, ایک میرے پیچھے ہے, یہ پیچھے, اور ایک میرے دائیں ہیں, ایک میرے بائیں ہیں, ایک میرے اوپر ہے, ایک میرے نیچے ہے. یہ 6 سمتیں جو ہے نا, نیچے پانی ہے, نیچے سمندر ہیں, نیچے خزانے ہیں, نیچے معدنیات ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. اسی طرح خلاؤں میں بہت کچھ ہے. اوپر اللہ نے یہ 6 سمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا مالک ہے. پھر سے بولیے گا شعر, والی شش جہد والی شش جہاد. اللہ, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے واحد میری ذات, ہے, واحد یہ سائڈ میری ہے, اور تو واحد ہے, ذات ہے, اور تو ایک ہی ہے, کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک, اللہ نے کہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے, اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے, اور بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا, کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیے. یہ جان پر ظلم کیا ہے؟ ایک تو گناہ کر کے کم ہم کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ سے امیدیں چھوڑ کر ہم بندوں سے امیدیں کرتے ہیں نا, تو پھر وہ بھی ظلم ہے اپنی جان پہ. وہ اقبال کا شعر ہے, غالباً اقبال کا یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور کافری کیا ہے؟ کفر تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی لا شریک ہونے کا جو ہے نا وہ انکار کر رہے ہیں. دوسروں سے امیدیں, انسانوں سے امیدیں, آپ چیزوں سے امیدیں. اور یہ کہنا بھی, میں تو کہتا ہوں شرک ہے. مجھے اس دوائی نے بڑی شفا دی ہے. شفا اللہ کے حکم سے ہے, دوائی آپ نے ایک وسیلہ ہے, آپ نے ایک مطلب سنت ہے, آپ نے علاج کے لیے استعمال کی ہے. شفا اس کے اوقات یہ بھی ہوتا ہے, شفا بھی تو اللہ نے رکھی ہے نا, شفا اللہ نے رکھی ہے اس میں, اللہ نے رکھنی ہے اس میں. شفا تو شفا ہونی ہے. بعض اوقات ہر دوا جو ہے نا وہ بے اثر ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ دعا میں اثر تو نہ ہوا, اثر تو اس نے پیدا کرنا ہے, شفا تو اس نے دینی. سر وہ ایک واقعہ ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بوٹی کھا لو, اور وہ اس طرح وہ پھر وہ دوبارہ وہی مرض ہوا دوبارہ گیا, تو کہ پھر وہ گئے, اس میں شفا نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا شفا اس میں نہیں تھی, شفا اس میں نے ڈالی تھی. تو یہ یہاں تک, یہ تو بڑی باریک باتیں ہیں کہ انسان یہ ظلم جو کرنا ہوتا ہے نا, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن ظلم تب ہوتا ہے جب ہم بتوں سے امیدیں کر لیتے ہیں. بتوں سے مراد یہی ہے کہ چیزوں سے امیدیں, کہ یہ گاڑی ہے, مجھے یہ وہاں تک لے جائے گی, یہ میرے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے, میں اس پہ یہ کر لوں گا, وہاں چلا جاؤں گا, میرے پاس جہاز ہیں, میرے پاس وسائل ہیں, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس میں حکمران ہوں. یہ کچھ نہیں, سب چیزیں جو ہے نا وہ بے سود ہیں. صرف اللہ کی ذات وہی چاہے گی, جو چاہے گی وہی ہوگا. جی, رازق کائنات رب رحیم, خالق کائنات, رازق کائنات, رازق کائنات. اچھا, پوری دنیا کو رزق رب رحیم, پوری دنیا. اب آپ کو کیا پتا, پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے پرندے, کیڑے مکوڑے, سمندروں کی تہہ میں, ان کو کون رزق دیتا ہے؟ فضا میں کون پرندوں کو تھامے رکھتا ہے؟ یہ کس کا رزق ہر ایک روح تک پہنچتا ہے. جتنی بھی روحیں ہیں, یہ دیکھیں نا, درخت ہے, ہم تو لگا دیتے ہیں, ایسے ایسے بڑا ہوتا ہے کیسے, اس کو کون رزق دیتا ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. پرندوں کو کون ہوا میں تھام کے رکھتا ہے, فضاؤں میں
وہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے. ان کو رزق فضاؤں میں دے دیتا ہے، پانیوں میں رزق دے دیتا ہے، زمین کی تہوں میں رزق دیتا ہے، پہاڑوں کے کھوں، پہاڑوں کے اندر پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دیتا ہے. وہ ایک واقعہ تھا نا ایک بزرگ کا، تو مطلب اس نے ایسے پتھر پہ ضرب لگائی، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا تو اندر ایک کیڑا تھا، زندہ کیڑا. تو اس کو رزق کون دیتا ہے؟ وہ اس نے کہا واہ اللہ تیری قدرت، تو اس کو رزق دے رہا ہے پتھر کے اندر، پتھر کے اندر. یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، صرف جو وہی مختار ہے. جی اگلا شعر ہے سر. ایمان کامل کے ساتھ جس نے بھی، ایمان کامل کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا زبان سے جانا. ایمان کامل کے ساتھ جس نے ایمان کامل کے ساتھ مکمل یقین، حق الیقین کے ساتھ اللہ پہ ہر چیز، اللہ پہ یقین ہر چیز کے ہونے کا جس نے کر لیا، اور دل سے مانا دل زبان سے سے مانا. اور زبان یہ نہیں، وہ پھر مجھے شعر یاد آ گیا نا کہ آپ لکھیں اس میں اپنی تشریح میں، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ایمان یہاں نہیں آیا، اگر ایمان یہاں نہیں آیا، اگر ایمان ادھر نہیں آیا، آپ کی پوری یہ باڈی جو ہے نا، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اگر ایمان اس میں شرارت نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق تصدیق بالقلب. یہ دل کا جو معاملہ ہے نا، یہ دل سے جو تسلیم کرنا ہے، اصل تو یہی ہے.